عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا ہوا تھا، پھر وہ کیسے جھوٹ بولتے؟ انہوں نے بتلا دیا، جو چچا میں آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں، میں اللہ کو ایک اور رسول کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ چچا نے اتنا مارا کہ جسم کے کپڑے تک اتار لیے۔ پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ الگ بات ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی ماں کی قدر نہیں، مجھے اور آپ کو اپنی ماں کا مقام نہیں معلوم، میں اور آپ اپنی ماں کے گستاخ بن چکے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں سے کہاں برداشت ہوتا ہے؟ ماں نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اتار کر چھپا کر اپنے بیٹے عبداللہ کو دیا اور کہا اسے اوپر کر لے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپٹے کے دو حصے کیے، ایک حصے سے اپنا سطر ڈھانپا اور دوسرے حصے کو، جو کپڑے کا دوسرا حصہ تو اسے جسم پر کر لیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالجبادین یعنی دو چادروں والا کہا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی اچانک کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کسی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر اور ان سے سارا ماجرا سنا۔ پھر وہ حضرت عبداللہ آپ علیہ السلام کی صحبت میں مدینہ میں رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی کیفیت، ایمان کی حرارت اتنی بڑھ گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ بیٹھے بیٹھے ذکر کرنے لگے بلند آواز سے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، کہا اے عمر۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ تو گھر والوں کا بھی ستایا ہوا ہے، اسے تو ایمان پر بڑی مشقت ملی، اسے تو مجھ سے اور میرے اللہ سے محبت ہے، جس محبت میں یہ اللہ اللہ پکار رہا، یہ ہے اللہ کی محبت۔ تو اللہ نے کیسا انجام کیا، کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ نے دنیا سے الوداع کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے اور ساتھ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوا تو آپ علیہ السلام تو اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے اور حضرت عبداللہ کی سر کو اپنی جھولی میں رکھا۔ حضرت عبداللہ کی نگاہیں آپ علیہ السلام کا دیدار کر ہی رہی تھی کہ روح پرواز کر گئی۔ زندگی میں اگرچہ مشقت کاٹی لیکن موت کے وقت کس کا دیدار؟ آپ علیہ السلام کا، سرکار دو جہاں کا۔ اگر اللہ کے بعد کوئی محبوب ہے، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو آپ علیہ السلام کی ہستی ہے۔ آج میں اور آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے چلے جائیں تو ہمیں کتنی بڑی سعادت، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے روزے کو دیکھا، اور عبداللہ نے اللہ کے نبی کو زندہ اور ان کے چہرے کو دیکھا، اور اسی حالت میں وہ پرواز کر گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، اور جب پاتال میں اتارنے لگے، قبر میں اتارنے لگے تو کہنے لگے اے اللہ محمد بھی عبداللہ سے راضی، آپ بھی عبداللہ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق پاس کھڑے تھے، کہنے لگے کاش آج میرا جسم، میری میت اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہوتی اور مجھے یہ کہہ رہے ہوتے اور مجھے قبر میں اتار رہے ہوتے۔ امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں، یہ ہے اللہ سے محبت پہ اجر، اللہ سے محبت پہ انعام۔ اللہ دنیا میں بھی نواز دیتے ہیں، آخرت میں تو پھر کیا ہوگا۔